لوکل گورنمنٹ ہمارے ذرائع کے مطابق اس ماہ کے آخر تک ٹاؤن سسٹم بنانے کی طرف جا رہی ہے اور کراچی میں 25 ٹاؤن بننے جا رہے ہیں، لیکن حیران کن طور پر گلبرگ ٹاؤن سرے سے ہی کراچی سے غائب کر دیا گیا۔ جی ہاں، گلبرگ ٹاؤن کو اب آپ فہرست سے کاٹ دیں۔ 24 ٹاؤن بننے جا رہے ہیں، شاید اس لیے کہ پراسرار طور پر ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر ہو یا میونسپل کمشنر ٹھنڈی مشین تک محدود ہیں اور گلبرگ ٹاؤن کے خاتمے کا نوٹس نہیں لے رہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی یونینز بھی پراسرار طور پر خاموش دکھائی دیتی ہے۔ منہ پہ انگلی، کوئی بات نہیں، لیکن گلبرگ ٹاؤن کا خاتمہ یقینی دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حیران کن چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ یہ کام کر کون رہا ہے؟ لینڈ مافیا، قبضہ مافیا یا کون؟ نہیں، یہ بھی ایک سرکاری ادارہ ہے جسے بورڈ کہتے ہیں، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے گلبرگ ٹاؤن میں قدم جمائے اور پھر ایسے جمائے کہ رہے نام اللہ کا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے 1 کمرہ، 2 کمرہ، 3 کمرہ اور پھر پوری راہداری، اور پھر اب پچھلی راہداری بھی کنٹرول میں حاصل کر لی ہے اور اس میں تالے والے گارڈ وارڈ بھی بٹھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن حیران کن طور پر گلبرگ ٹاؤن خاتمے کی طرف جا رہا ہے اور اس کا کونسل ہال اب ختم ہو چکا ہے۔ جی ہاں، کونسل ہال اس کا بھی ختم ہو چکا ہے، اس میں چیمبر بنا دیے گئے ہیں، فلاں کا فلاں کا فلاں کا، کوئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین، وائس چیئرمین، ان کے بھی کمرے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا بھی دفتر اس میں ہے تاکہ لوگوں کو ایک ہی جگہ پر خدمت کا موقع فراہم کیا جائے۔ ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے سامان اٹھاؤ، نکلنے کی کرو۔ بہرحال افسران و ملازمین پریشان ہیں کہ ہم کونسل والے ملازمین کیا اچھوت ہیں کہ ہمیں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ یا وزیر بلدیات یا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ جو کہ گائے بگائے سو جاتا رہتا ہے، وہ بھی نہیں چھیڑ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، واٹ از ہیپننگ، کوئی بات نہیں۔ جب ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر گلبرگ ٹاؤن کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ گلبرگ ٹاؤن کا کونسل ہال آخری دفعہ اس میں مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی تشریف لائے تھے، یعنی بیٹھے تھے اور کچھ دیر قیام کیا تھا، توام نہیں کیا تھا اور یہاں بیٹھے تھے۔ خوبصورت حال تھا، یہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہاں وہ مشینریوں کا معائنہ کرنے آئے تھے، کیونکہ بلدیہ بستی نے اپنے وسائل سے مشینریاں بنائی تھیں اور وہ مشینریاں اب اسکریپ ہو رہی ہیں کیونکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ان کی مشینریاں نہیں لیں اور ان کے ملازمین بھی در بدر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ ڈرائیور سارے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح آتے ہیں، شام چلے جاتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر، میونسپل کمشنر ان کو گھر بیٹھے تنخواہ دے رہے ہیں، صابہ سے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو کہ 2014 میں مولود یعنی پیدا ہوا تھا اور 2017 میں جا کے فعال ہوا تھا اور اس کی مشینریاں آنا شروع ہوئی تھی۔ رات گئے مشینری آئی تھی 2:30-3 بجے، پورٹ سے اتری تھیں، جہاں خان شورو اس وقت وزیر بلدیات خود چلا کے باہر لائے تھے، کوئی بات نہیں۔ لیکن پھر اس پر تحفظات کا اظہار بھی یونین کرتی رہی اور گائے بگائے دوسری جو ایم ڈی آتے رہے ان سے ملاقات کر کے اپنے گلے شکوے کرتے رہے۔ یونین چیخ پکار کرتی رہتی ہے۔ کراچی میں موجود سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پہلے ایم ڈی روشن علی شیخ نے پریس کانفرنس کر کے کراچی والوں کو خوشخبری سنائی تھی، لیکن اربوں کا پروجیکٹ ہونے کے باوجود بھی یہ ادارہ مکمل طور پر فعال کردار ادا کرنے میں فی الحال ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ بلدیہ بستی میں 4 ماہ گزر گئے، ان کی مشینری نہیں آئی اور ملازمین بھی وہ نہیں لے رہے اور نیو کراچی، نارتھ کراچی ابھی باقی ہے، وہ اس تک بھی نہیں گئے، ہوم ورک ہوا نہیں ہے۔ بلدیہ بستی کے گلبرگ ٹاؤن کا جہاں خاتمہ ہو رہا ہے وہیں پر ان کی شیڈوں سے ان کی اسکریپ ہوئی گاڑی کو سائیڈ میں کر رہے ہیں، یعنی کہ جو تباہ کر دی گئی ہیں گاڑیاں ان کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ کراچی کے عوام کے ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی یہ مشینریاں اب اسکریپ کی جا رہی ہیں۔ شہر میں تو دیگر جگہوں پر بھی جو اسکریپ والی مشینریاں آپ کو ملیں گی، بلدیہ جنوبی کی بھی اسکریپ ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، بلدیہ وسطی کی بھی اسکریپ ہو رہی ہیں، یعنی تباہ حال ہو جائیں گی، کوڑیوں کو مول 20-25 روپے کلو کے حساب سے بک جائیں گی۔ ایڈمنسٹریٹر، ڈپٹی کمشنر، میونسپل کمشنر اور یونین تماشا دیکھے گی، کوئی بات نہیں۔ لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ صرف شاہراہوں کی صفائی ستھرائی کر رہا ہے، پرائیویٹ کنٹریکٹروں کی سہولت حاصل کی ہوئی ہے اور ان کے ڈمپر لوڈر سے ڈمپنگ گراؤنڈ سے کچرا جا رہا ہے سیدھا ڈمپنگ گراؤنڈ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن سے، جبکہ گلبرگ ٹاؤن کے شیڈ میں پرائیویٹ کنٹریکٹروں کی گاڑی کھڑی ہو رہی ہے اور جو سرکار کی گاڑی تھی وہ سائیڈ میں کر دی گئی ہے، دو دھوپ میں، آندھی میں، بارش میں سڑ جائے گی اور پھر کوڑیوں کا مول بکے گی، ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ لیکن گلبرگ ٹاؤن کا نقشے سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ بلدیہ بستی میں اب ٹاؤن بننے جا رہے ہیں اور گلبرگ ٹاؤن کہاں بنے گا اس کا فیصلہ
نہیں ہو پائے گا، اور یہاں پر پھر مشکلات، یعنی ناظمین یا چیئرمین جو بھی آئیں گے ان کو پھر لالی پاپ ملے گی۔ ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں، یہ بھیانک منظر ہے۔ لیکن گلبرگ ٹاؤن کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ایک طرف تو اپنی مشینریاں بھی نہیں لا رہا اور سرکاری مشینریوں کو اسکریپ کر رہا ہے، وہیں پر بلڈنگ بھی کھا گیا۔ کونسل کے افسران و ملازمین تربدر ہو رہے ہیں، ہم کتنے جاواں منجی کتنے ڈاواں، لیکن اس کا سوال کا جواب کوئی دینے والا نہیں۔ لیکن یہ کیا لینڈ مافیا ہے، قبضہ مافیا یا سرکاری ادارہ؟ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔